بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ نے جو سو موٹو نوٹس لیا تھا، آج اس کے اوپر سماعت ہوئی۔ سماعت 5 رکنی بینچ نے کی، جس کی صدارت جسٹس گلزار احمد جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے صدارت کی۔ ان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ بینچ میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب موجود تھے، جسٹس مظہر عالم خیل خان موجود تھے، جسٹس سجاد علی شاہ صاحب موجود تھے اور جسٹس قاضی محمد امین صاحب اس بینچ میں موجود تھے۔ چاروں جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کی طرف سے جو جمع کروائی گئی رپورٹس، اور اسی طرح جو وفاقی حکومت کے مختلف محکمہ جات ہیں ان کی طرف سے بھی رپورٹیں سبمٹ کروائی گئیں۔ وفاقی حکومت کو ریپرزینٹ کیا خالد جوید جو اٹارنی جنرل ہیں، اور صوبائی حکومتوں کو جو آنریبل ایڈوکیٹ جنرلز ہیں صوبائی، انہوں نے ریپرزینٹ کیا چاروں صوبائی حکومتوں کو۔ آج اس میں جہاں پہ اس کیس کے حوالے سے کرونا وائرس کے حوالے سے بڑی اہم باتیں ہوئیں، کیونکہ سندھ کے اوپر بڑی بات آئی تھی، اور سندھ کو عدالت نے کہا تھا کہ آپ نے 8 ارب روپے کا راشن تقسیم کیا ہے، اور اس کی آپ نے کوئی ڈیٹیل نہیں دی، جو بعد میں پھر جو تصحیح کی گئی سندھ حکومت کی طرف سے کہ 1 ارب راشن کی بات ہے، 8 ارب راشن کی بات نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر آج عدالت نے کافی سوالات اٹھائے۔ ساتھ جو اس میں اہم آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ 2 محکمے ہیں جس کے فنڈز صوبائی حکومتیں مختلف انتظامی امور میں لگا رہی ہیں۔ اس میں ایک تو جو زکوٰۃ فنڈ ہے، وہ یہ آج عدالت کے سامنے انکشاف ہوا ہے کہ زکوٰۃ فنڈ زکوٰۃ محکمے کے ملازموں کی جو ٹی اے ڈی اے ہے اور ان کی جو سیلریز ہیں اس کی مد میں لگایا جاتا ہے۔ دوسرا جو ہمارا مزارات کا فنڈز ہیں، جو مختلف مزارات کے ہمارے محکمہ اوقاف کے جو فنڈز اکٹھے ہوتے ہیں مزارات سے، وہ مزارات کے اوپر لگانے کی بجائے وہ جو ایڈمنسٹریٹو ہیں، جو ایڈمنسٹریشن ہے مزارات کی، ان کی تنخواہوں میں، ان کے ٹی اے ڈی اے میں اور ان معاملات پہ لگائے جاتے ہیں، جس کے اوپر سپریم کورٹ نے سوال اٹھایا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ زکوٰۃ تو مستحقین کو دی جاتی ہے، جو ہمارے قرآن و حدیث میں جو واضح کر دیا گیا ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ آپ اس زکوٰۃ جو اکٹھی کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ آپ کے اپنے جو انتظامی امور ہے اس کے اوپر لگ جاتی ہے، تو عام آدمی تک کیا پہنچتا ہے؟ عدالت نے کہا کہ یہ جو جس طریقے سے آپ زکوٰۃ تقسیم کر رہے ہیں، یا آپ نے جو نظام بنایا ہے، یہ نظام ٹوٹل فلاپ ہو چکا ہے، اور یہ زکوٰۃ عام آدمی تک جو مستحق ہے اس تک نہیں پہنچ رہی۔ عدالت نے استفسار کیا اٹارنی جنرل سے کہ اس کے اوپر آپ نے کوئی کیا عمل درآمد کیا ہے، کیا کوئی قانون بنایا ہے؟ یہ جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اگر حکومت نے کسی کو ملازم رکھا ہے تو حکومت اس کے پیسے دے۔ یہ تو نہیں ہے کہ عام آدمی نے زکوٰۃ کے پیسے مستحقین کے لیے دیے ہیں، اور وہ لگتا ہے جو ملازمین ہیں ان کے اوپر، وہ جہازوں کے اوپر سفر کرتے ہیں، وہ ان کے ٹی اے ڈی اے میں لگتا ہے، وہ ان کے جو سفری اخراجات ہیں اس کے اوپر لگتا ہے۔ تو کیا ہم نے دین کا مذاق بنا دیا ہے؟ کیا ہم نے جو اسلامک لاء ہے اس کا مذاق بنا دیا ہے؟ ہم یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں کہ جو زکوٰۃ ایک مستحق تک پہنچنی تھی، جب ایک اسٹیٹ نے ذمہ داری لے لی اس زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچانے کی، تو اسٹیٹ نے کیا کیا کہ جو لوگ اس زکوٰۃ کے نظام کو چلانے کے لیے معمور کیے گئے تھے، وہ زکوٰۃ انہی لوگوں پر خرچ ہو رہی ہے اور آگے تو جا ہی نہیں رہی۔ تو عدالت نے کہا پھر اس کا مطلب یہی ہوا کہ زکوٰۃ جو اسٹیٹ ہے وہ کلیکٹ ہی نہ کرے، اور یہ جو آپ نے اتنا بڑا ایک ادارہ بنا کے بیٹھے ہیں جن کی تنخواہیں آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے دیتے ہیں، تو اس کو ختم کر دیں، تاکہ ہر آدمی بجائے اس کے کہ وہ زکوٰۃ جو جمع کروانی ہے وہ زکوٰۃ خود جا کے مستحقین تک پہنچا دے، کیونکہ اس طرح تو زکوٰۃ مستحقین تک نہیں پہنچ رہی۔ وہیں پہ جو سندھ حکومت ہے، سب سے زیادہ سوال اس کے اوپر اٹھایا گیا۔ عدالت نے کہا کہ سندھ حکومت نے جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں وہ 59 کروڑ روپے، 59 کروڑ روپے جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں، سندھ حکومت وہ خود مختلف انتظامی امور کے نام پہ کھا گئی ہے، وہ مستحقین تک نہیں پہنچے، اور کہا کہ سندھ حکومت نے تو انتہا کر دی ہے کہ زکوٰۃ مستحقین تک پہنچنے ہی نہیں دی۔ زکوٰۃ انہوں نے اس طرح اس کی کیلکولیشن کی ہے اور اس طرح اس کی جمع تفریق کر کے ساری کی ساری زکوٰۃ جو اکٹھی ہوئی تھی وہ
انہوں نے اپنے اللہ تلوں پہ خرچ کر دی، اور وہ زکوٰۃ بدقسمتی سے جو مستحقین ہیں ان تک نہیں پہنچی۔ ساتھ عدالت نے سوال اٹھایا کہ جو مزارات کے پیسے ہیں، افسران کیسے مزارات کے پیسے سے تنخواہ لے رہے ہیں؟ وہ جو مزارات کے اوپر لوگ دے کر جاتے ہیں پیسے، وہ مزارات کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں، یا آپ ویلفیئر کے کاموں کے لیے اس کو لگا سکتے ہیں؟ وہاں پہ مزارات پہ جو لوگ آتے جاتے ہیں، آپ ان کی ویلفیئر کے لیے لگا سکتے ہیں، آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لگا سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا ہوا ہے کہ آپ ڈائریکٹ ہی اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آپ ان کو اپنا جو انتظامی امور ہے ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن عام آدمی تک جو ضرورت مند ہے اس تک یہ نہیں پہنچ رہا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے سوال کیا کہ وفاقی حکومت نے 9 بلین روپے ہر صوبائی حکومت کو دیے ہیں، اور جب اٹارنی جنرل سے سوال کیا گیا کہ وہ جو آپ نے 9 بلین دے دیے ہیں اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی ہے، آپ ان سے کوئی حساب کتاب بھی مانگ رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے، تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ہم جب ان سے سوال جواب پوچھتے ہیں، جب وفاقی حکومت پوچھتی ہے، اسپیشلی انہوں نے سندھ کی مثال دی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری صوبائی خود مختاری کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ تو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ یہ کون سی خود مختاری ہے، یہ کون سی، یہ جب ایک سپیریئر اتھارٹی کسی انفیریئر اتھارٹی کو کوئی دے رہی ہے، کوئی امداد کر رہی ہے یا کوئی فنڈ دے رہی ہے، تو کیا وہ پوچھ بھی نہیں سکتی کہ یہ آپ نے لگائے کہاں پہ ہیں؟ کیا اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا؟ یا وہ ان کو دے دیے ہیں اور اب ان کے رحم و کرم پہ ہیں کہ وہ جہاں چاہیں اس کو استعمال کریں؟ اس طریقے سے تو نہیں معاملات چلتے۔ عدالت نے برہمی کا اظہار کیا کہ وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں سے حساب کتاب لیں کہ انہوں نے وہ کہاں پر خرچ کیا ہے۔ ساتھ چیف جسٹس گلزار نے جو سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں، زیادہ جتنی بھی عدالت کے اندر آرگومنٹس ہوئے ہیں یا ڈسکشن ہوئی ہے وہ سندھ کے اوپر ہوئی ہے۔ عدالت نے جو سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل تھے ان سے پوچھا کہ 8 ارب ہے یا 1 ارب ہے جو بھی آپ نے راشن تقسیم کیا ہے، چاہے وہ 8 ارب کا ہے چاہے وہ 1 ارب کا ہے، تو وہ کہاں پہ ہے، کوئی تو اس کی دکھائیں۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ سندھ حکومت کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ وہ کسی کے گھر کھانا پہنچاتے ہیں تو اس کی بھی تصویریں بنا کے وہ میڈیا کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو 1 ارب کا آپ نے لگا دیا ہے اور 1 ارب روپے کا آپ نے راشن تقسیم کر دیا ہے، لیکن اس کی کوئی ڈیٹیل آپ کے پاس ہے ہی نہیں، جس کے اوپر جو ایڈوکیٹ جنرل تھے سندھ کے، انہوں نے کہا کہ ہم تو 30 مارچ سے لے کے آج تک لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا رہے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں، ہم ان کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں۔ تو جس کے اوپر جسٹس سجاد علی شاہ نے ان سے سوال کیا اور کہا کہ یہ جو سارے کا سارا آپ لگا رہے ہیں یہ کس مد میں جا رہا ہے، اور آپ کیونکہ وہ خود سندھ سے بلونگ کرتے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سندھ کی حکومت ہے یہ ویسے ہی نہیں بدنام، کوئی بات تو ہے، کیوں سندھ کے اوپر یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ جو آتا ہے فنڈز کے نام پر وہ سارے کا سارا وہ خود لے لیتے ہیں اور جو عام آدمی ہے اس تک نہیں پہنچتا۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ میں خود سندھ سے ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ کیوں ہمارے صوبے کے بارے میں ایک عام رائے یہ پائی جاتی ہے کہ یہ خود ساری چیزوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں، عام آدمی تک نہیں پہنچتا، جس کے اوپر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ نہیں، ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ عام آدمی تک پہنچ رہی ہیں۔ وہیں عدالت نے کہا، چیف جسٹس نے کہا سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل سے کہ سنا ہے کہ جو آپ آٹا اور چینی دے رہے ہیں وہ زائد المیعاد ہے، وہ جو آپ زائد المیعاد چیزیں ہیں وہ تقسیم کر رہے ہیں، جس کے اوپر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ پتہ نہیں جی یہ خبریں کہاں سے چل پڑتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ وہی ہیں۔ تو جس کے اوپر عدالت میں کھڑے ایک وکیل صاحب نے بات کی، اور انہوں نے مزاح میں وہ بات کی کہ جو انہوں نے سارا کچھ اکٹھا کیا ہوا تھا اور جو ذخیرہ کیا ہوا تھا، کیونکہ اب ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی ہونا شروع ہوئی ہے، تو انہوں نے وہ سارا کچھ لگا کر وہ نکال کے یہ اب راشن تقسیم کروا رہے ہیں۔ تو جس کے اوپر چیف جسٹس بھی مسکرانے لگ گئے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی خبر تو آئی ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ بات کر رہے ہیں، تو اگر آپ لوگوں سے یہ فنڈ تقسیم نہیں ہوتے یا اگر آپ لوگ جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ قائم نہیں رکھ سکتے، تو آپ پھر وفاقی حکومت کی مدد لے لیں۔ آپ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آپ کو ٹاسک فورس نہیں چاہیے، آپ خود سارا راشن تقسیم کریں گے، تو وہ راشن کہاں جا رہا ہے؟ کیا وہ صرف اور صرف جو مختلف سرکاری لوگ ہیں ان کی جیبوں میں جا رہا ہے، یا وہ سرکاری فنڈ کہیں تقسیم بھی ہو رہا ہے؟ تو جس کے اوپر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ نہیں، وہ سرکاری فنڈ جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے۔ ساتھ چیف جسٹس نے کہا
کہ 50 کروڑ 59 لاکھ کا جو آپ نے زکوٰۃ ہے وہ جو جن افراد کو دی ہے اس کی کوئی لسٹ دے دیں سندھ حکومت. تو جس کے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ اس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو عدالت نے کہا کہ اب ہم کریں کیا؟ آپ زکوٰۃ جن لوگوں کو دے رہے ہیں ان کا آپ کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے. آپ کے پاس آپ کہتے ہیں جی کہ پھر آپ سے کون پوچھے گا؟ وفاق آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جو آٹونومی ہے اس کے اوپر سوال اٹھ گیا ہے. اگر آپ سے عدالت نہیں پوچھے گی تو کون پوچھے گا کہ آپ نے 50 کروڑ 59 لاکھ کی آپ نے زکوٰۃ دی ہے پچھلے سال میں، وہ کس کو دی ہے؟ اس کا کوئی ریکارڈ تو لے کے آئیں، کچھ کن لوگوں کو دی ہے اس کا کوئی ڈیٹا دیں. ساتھ عدالت نے وفاقی حکومت سے کہا ہے کہ جو ہمارا زکوٰۃ کا نظام ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے نکل پڑے ہیں، ہمارا نظام خراب ہو چکا ہے. ہم زکوٰۃ جن لوگوں تک پہنچنی تھی ان لوگوں تک نہیں پہنچ رہی، وہ مختلف سرکاری لوگوں کی جیبوں میں جا رہی ہے. تو خدا کے لیے زکوٰۃ کے نظام کو جو پچھلی کئی دہائیوں سے خراب ہے، اس زکوٰۃ کے نظام کو بہتر کیا جائے اور اس میں ٹرانسپیرنسی لائی جائے. اور اسی طرح جو مزارات کے جو پیسے ہیں وہ بجائے اس کے کہ سرکاری لوگوں کی جیبوں میں جائیں، وہ جو مستحقین ہیں اور جو مزارات کے اوپر اس فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہیں، جو آتے ہیں وہاں پہ حاضری دینے لوگ، تو ان کے اوپر لگایا جائیں بجائے اس کے کہ وہ جو وہاں کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں کی مد میں وہ پیسے لگائے جائیں. تو عدالت نے ساتھ دوبارہ اس کیس کو ملتوی کر دیا ہے. اور سندھ حکومت سے اسپیشلی عدالت نے بلوچستان کی حکومت کے حوالے سے بھی ڈیٹیل اس کے آج کی سماعت میں ڈسکشن ہوئی ہے. اسی طرح KPK کی حکومت کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے اور دوبارہ ان سے رپورٹیں طلب کر لی ہیں اور کیس کی سماعت کو ملتوی کر دی ہے. نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ جو بھی اس کے حوالے سے ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ سے شیئر کریں گے. بہت شکریہ.